میری بیٹی ہر شام بال کھول کر چھت پر چلی جاتی۔ ایک روز شک کی بنیاد پر جب میرا شوہر بیٹی کے پیچھے گیا تو جان نکل گئی۔ سامنے بیٹی کی گردن پر چھری۔ زندگی میں آنے والے بعض واقعات بڑے ہی ہولناک ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میری بیٹی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رابعہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور میں نے اسے بڑے ہی چاہوں سے پالا تھا۔ میں تو بڑے سانولے رنگ کی مالک تھی مگر میری بیٹی تو بالکل شہزادی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے گدڑی میں لال ہو۔ میرا شوہر میری بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کی تعریفیں تو پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں، مگر ہمیں کہاں خبر تھی کہ جو حسن میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایک روز یہی حسن اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا۔ میں تو ہر وقت اپنی بیٹی کو سچ سنوار کر رکھا کرتی تھی، اس کے بال بناتی اور یہی کہتی کہ ہمیشہ یوں ہی سچ سنور کر رہا کرو، مگر ہم یہ بات بھول چکے تھے کہ ہماری بیٹی اب جوان ہو چکی ہے۔ آج بھی وہ رات مجھے یاد آئے تو میرا وجود کانپ سا جاتا ہے۔ آج بھی جب مجھے پتہ چلے کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے تو میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس سلاتی ہوں، کیونکہ جب بھی چاند کی 14ویں رات آتی ہے تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوا تھا میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کبھی میری بیٹی کو ان تکالیف سے بھی گزرنا پڑے گا۔ وہ لمبے گرم بال جو کبھی اس کی زینت ہوا کرتے تھے آج وہ ان سے محروم ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ صرف اس کی خوبصورتی تھی۔ آج چاند کی 14ویں تھی، ہر سو چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر میں آسمان پر چاند اور تاروں کی جھرمٹ دیکھتی رہی۔ نیند تو جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب میرے جسم نے اچانک جھرجھری سی لی کہ چاند کی 14ویں کو تو نحوست اور بلیات کھلے عام گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اتنا سوچنا تھا کہ فوراً آیت الکرسی پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھ لگے اب کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایسے لگا جیسے کوئی قدم قدم سوکھے پتوں پر چل کر میرے قریب آ رہا ہو۔ ان قدموں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھیں، مگر مارے خوف کے میں نے آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ صحن میں سو رہی تھی۔ شوہر تو حقہ پی کر ایسا سوتا کہ صبح ہی اٹھا، جبکہ دوسری جانب میری بیٹی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے اپنے سرہانے سرگوشی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھیمی آواز میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میری سانس یہیں پر رک جائے گی، کیونکہ میری عمر اس وقت 17 سال تھی جب گھر والوں نے عشرت کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک ہم دونوں کے بیچ کبھی نہ بن سکی۔ کچھ اس کا سخت مزاج اور بلا وجہ کا روک چھاڑنا تھا جو مجھے ہرگز پسند نہیں تھا۔ وہ تو ان مردوں میں سے تھا جو عورتوں پر شک کیا کرتے تھے۔ خدا نے مجھے ایک ہی بیٹی دی تھی۔ بچی کا حسن دیکھ کر بڑے بزرگ عورتیں کہتی کہ اسے پردے میں رکھا کرو، کہیں بری نظر نہ لگ جائے۔ میری اور اشرف کی تو کبھی آپس میں بن نہ سکی، مگر اریبہ نے ہم دونوں کو جوڑ رکھا تھا۔ میری بیٹی اریبہ شروع ہی سے بہت حساس اور نرم مزاج تھی۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر فوراً تڑپ اٹھتی تھی، بات بات پر رونے لگتی تھی۔ اشرف نے اسے خوب پڑھایا، کہتا تھا بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا، اور بیٹا ہوا تو بڑا افسر۔ وہ 2nd ایئر میں پڑھتی تھی۔ میری عمر بھر کا سرمایہ صرف میری بچی ہی تو تھی، اسی لیے میری بیٹی اریبہ میری جان تھی۔ دن بہ دن وہ اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے اور فکریں ستانے لگی، لیکن میں چاہتی تھی کہ اریبہ کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ میں اپنی شادی کا زیور بیچ کر اس کا جہیز بنایا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو میں اس کی شادی کر دوں۔ نہ جانے کون سا خوف تھا جو مجھے وقت سے پہلے ہی ڈرا رہا تھا، کہیں میری بچی کا حسن اس کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ اریبہ کی عادت تھی کہ وہ ہر شام پڑھائی کرنے کے لیے کچھ دیر چھت پر چلی جایا کرتی تھی، اور یوں شام کو خاموشی میں بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتی تھی۔ کتنی بار اسے کہا کہ مجھے صحن میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، مگر وہ تو ہر وقت ضد کیا کرتی تھی کہ نہیں، جو سکون چھت پر پڑھنے میں آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا۔ اس روز وہ کالج سے واپس آئی، نہائی اور نہا کر اچھی سی خوشبو لگائی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، امی میرے بالوں کو اچھے سے مساج کر کے پھولوں والی چٹیاں کر دو۔ یہ پھولوں والی چٹیاں؟
میں اکثر اس کے لمبے اپنے بالوں میں پھول لگا کر کیا کرتی تھی۔ میں نے بھی اپنی بچی کے سر کا مساج کیا اور پھر موتیا اور گلاب کے پھول لگا کر اس کے بالوں کو سجا دیا۔ وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ میں تو دل ہی دل میں اس کی بلائیں لینے لگی۔ اس نے تیار ہو کر ایک بار خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر کتابیں اٹھائے چھت پر چلی گئی۔ میں نے اسے گھورا کہ اس وقت چھت پر کیوں جا رہی ہو؟ محلے کے لڑکے بھی چھت پر موجود ہوتے ہیں تو کہنے کی امی کوئی نہیں ہوتا، میں تو بس پڑھنے جاتی ہوں۔ وہ چھت پر چلی گئی۔ آج تو مغرب ہو چکی تھی مگر ابھی تک وہ نیچے نہ اٹھی۔ میں نے اسے کئی آوازیں دی مگر اس نے ایک آواز کا بھی جواب نہ دیا۔ آخر کو غصے میں پیر پٹکتی چھت پر آنے لگی۔ جو ہی چھت پر پہنچی تو جو منظر دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ میری بیٹی دیوار کی جانب چہرہ کیے کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے بالوں میں لگے تمام پھول زمین پر آس پاس بکھرے ہوئے تھے اور وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی دیوار کو گھور رہی تھی اور پھر سرگوشی نما انداز میں نہ جانے کیا کہنے لگی۔ میں حیران تھی، فوراً اس کے پاس گئی اور بولی کہ اریبہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے فصیل سے جھانک کر نیچے بھی دیکھا مگر وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میرے جھٹکنے پر کہنے لگی، امی میں تو پڑھائی کر رہی تھی۔ میں نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور بولی کہ تمہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا؟ اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، چلو نیچے اترو، آج کے بعد تم چھت پر ہرگز نہیں آؤ گی۔ اور یہ بالوں کا کیا حشر کر رکھا ہے؟ تو اریبہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جانے اسے کیا ہو چکا تھا، کہنے لگی، یہ میرے ساتھ کب ہوا؟ یہ میرے بال کس نے کھولے؟ الٹا مجھ پر یہ غصہ ہوئی اور اپنی کتابیں اٹھا کر نیچے آ گئی۔ مگر میں نے غور کیا تھا کہ اس کے بعد اس نے پڑھائی نہیں کی بلکہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کئی بار آوازیں دینے پر بھی میری بات نہیں سن رہی تھی۔ آج رات میں نے مونگ کی دال اور ابلے ہوئے چاول بنائے تھے، بیٹی کے سامنے رکھے تو فوراً ٹرے پیچھے کر کے کہنے لگی، میرا دل تو گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے، یہ کیا روز روز دال بنا کر کھلا دیتی ہو؟ اریبہ تو پہلی بار ایسا کہہ رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے تو جو بھی روکھا سوکھا ہوتا خاموشی سے کھا لیا کرتی تھی۔ اریبہ کو آنکھیں دکھائے اس نے صرف ایک نوالا لیا اور پھر اپنی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے کس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا۔ میں تو تھی ہی شک کی مزاج، دل میں شک آنے لگا کہ کہیں میں چھت پر محمد کسی لڑکی کے ساتھ نہیں، اس سے زیادہ میرے لیے سوچنا محال تھا۔ بہرحال میں بیٹی کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے رابعہ کے ابا کو کہا کہ کل تم مرغی کا گوشت لے آنا، میں بیٹی کو بنا کر دوں گی، یہ ضد کر رہی ہے کہ گوشت کھانا ہے۔ رابعہ کے ابا نے یہ سنا تو فوراً مسکرا کر بولا، ہم نے بھی تو عرصہ ہوا گوشت نہیں بنایا، اس کا دل بھی کر رہا ہے تو میں ضرور لاؤں گا۔ اس شام رابعہ کے ابا نے جو بھی کام کیا اس سے وہ بازار جا کر تازہ گوشت لے کر آ گیا۔ جیسے ہی اریبہ کے ابا گھر پہنچے تو دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رابی اس وقت یوں ہی سوچوں میں گم سی تھی اور ہاتھ میں اٹھائے پینسل گھما رہی تھی جب اچانک اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس کے بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے غور سے کسی چیز کو سونگھ رہی ہو۔ میں تو اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد دروازہ کھولنے چلی گئی، مگر جیسے ہی اشرف اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں مرغی کا گوشت دیکھا تو اریبہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر گئی۔ فوراً ابا کے ہاتھ سے گوشت کا شاپر چھین لیا اور کہنے لگی، واہ ابا تم تو سچ مچ گوشت لے آئے ہو، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں گوشت کھاؤں۔ وہ گوشت کے شاپر کو یوں للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے ابھی کچا ہی چبا جائے گی۔ وہ خود ہی گوشت کو کچن میں لے گئی۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ میں نے جو گوشت دیکھا تھا وہ اچھا خاصا تھا، مگر جب شام کو میں بنانے لگی تو مجھے گوشت کی مقدار کچھ کم لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی بوٹیاں اس میں سے غائب ہوں۔ میں نے فریج میں بھی دیکھا کہ ہو سکتا ہے شاپر سے گر گئی ہوں، مگر فریج میں بھی موجود نہیں تھی۔ ایک عجیب سا خوف میرے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا، مگر بہرحال میں نے سر جھٹک دیا اور گوشت بنا دیا۔ رات کو کھانے کا وقت تھا۔ میرے شوہر نے واپس چودھری کے ڈیرے پر بھی جانا تھا کیونکہ آج رات کو اسے وہاں پر کوئی کام تھا، اسی لیے وہ تیز تیز کھانا کھا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ بیٹھی اریبہ تو اس سے بھی تیز کھانا کھا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کتنے ہی دنوں کی بھوکی ہو، اسے آج ہی کھانا ملا ہو۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاتے ہوئے اپنے کپڑے بھی گندے کر چکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ جیسے آج تک میں نے فوراً رابعہ کو ٹھوکا اور بولی، یہ کیا طریقہ ہے کھانے کا اریبہ؟
تم کیسے کھانا کھا رہی ہو؟ بھلا ایسے بھی کوئی کھانا کھاتا ہے؟ اپنے کپڑوں کا حشر دیکھو، ایسے لگ رہا ہے جیسے 2-3 سال کا بچہ کھانا کھا رہا ہو۔ مگر اس نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور ایک مرتبہ پھر سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں سناہٹ سی دوڑنے لگی تھی۔ اس رات اشرف گھر نہیں رہا کیونکہ چودھری نے اسے ڈیرے پر روک لیا تھا۔ میں اور اریبہ صحن میں چارپائی بچھائے سو رہے تھے کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے بے حد قریب چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میری بیٹی کی چارپائی کے ساتھ ہی میری چارپائی تھی۔ میں نے نیم کھلی آنکھوں سے اریبہ کو دیکھا تو وہ اپنی چارپائی پر موجود ہی نہ تھی۔ میری تو جان نکل گئی، پوری آنکھیں کھل چکی تھی۔ اسی پل میں نے دیکھا کہ ایک سایہ دیوار سے کودا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ ایسا ایک بار نہ ہوا، کچھ دیر بعد ایک بار پھر ایک سایہ دیوار پر نمودار ہوا جو کہ عجیب و غریب تھا۔ میں کچھ دیر دیوار کو گھورتی رہی اور پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اس سائے کو دیکھ کر میرے وجود میں لرزاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی کی چارپائی پر کچھ ہلچل ہوئی ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اسے بھی میں نے اپنا وہم سمجھا۔ مگر کچھ دیر بعد نیند نہ آئی تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنی بیٹی کی چارپائی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اریبہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے پلٹ کر جب سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی کھڑا تھا۔ شاید وہ اریبہ تھی کیونکہ میری بیٹی کے بال بہت لمبے تھے اور وہ ہر وقت انہیں کھلا رکھتی تھی۔ اریبہ نے اس وقت بھی بال کھول رکھے تھے، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دے کر پوچھتی، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چھت کی جانب جانے لگی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ اریبہ اس وقت چھت پر کیوں جا رہی تھی؟ میں کافی دیر تک سوچتی رہی۔ میں نے اریبہ کو آوازیں بھی دی مگر اس نے میری کسی آواز کا جواب نہ دیا۔ وہ چھت پر پہنچ چکی تھی۔ اندھیری رات اور میری جوان جہان بچی، میرا تو دل کانپ اٹھا تھا۔ خوف کے مارے سانسیں رکنے لگی تھی۔ صبح کھلی تو میں زمین پر گری ہوئی تھی اور اریبہ مجھے جگا رہی تھی۔ بولی کہ امی یہاں کیوں سو رہی ہو؟ میں سیڑھیوں کے پاس گری تھی۔ اریبہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، جوان اولاد تھی، اس لیے میں نے اریبہ سے رات والی کوئی بات نہیں کی۔ اریبہ پڑھنے چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ کل رات آخر یہ سب کیا ہوا تھا۔ میں بھی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اریبہ کے پیپر ہو رہے تھے اور اب پیپروں کے بعد چھٹیاں تھیں۔ وہ گھر پر ہی موجود تھی اور میں کچن میں کام میں مصروف تھی اور کام کر کر کے تھک چکی تھی۔ تبھی اریبہ کو آواز دینے لگی، یہ نہیں کہ آج گھر ہو تو ماں کا ہاتھ ہی بٹا دو، چلو آؤ ادھر، مجھے سبزی تیار کرنے میں مدد کرواؤ۔ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی مگر مجھے اس کی کوئی آواز نہ آئی۔ گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ اس گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کچن سے اٹھی اور کمرے کی جانب آنے لگی۔ جیسے جیسے میں کمرے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی مجھے کمرے سے سرگوشی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو یہ آوازیں نہیں تھیں۔ جیسے ہی میں کچن سے باہر نکلی تھی مجھے یہ آوازیں آنے لگیں۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھولا تو کمرے میں سوائے میری بیٹی کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے ہی بے ڈھنگے انداز میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور اپنے بالوں کو انگلی پر گھماتے ہوئے گھور گھور کر خود کو آئینے میں نہار رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور بولی، یہ تم کس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ یہ خود کو ہی آئینے میں دیکھ کر بڑبڑائی جا رہی تھی۔ میری بات پر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بڑی ہی عجیب نظروں سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اریبہ کی جانب بڑھی۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، جیسے پتہ نہیں یہ اریبہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہو۔ جیسے ہی میں نے جا کر اریبہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ایک پل کو اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو۔ فوراً کہنے لگی کہ اماں آپ اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کے چہرے پر پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ تو الٹا مجھ سے ہی سوال کرنے لگی تھی اور پھر فوراً چلتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور سبزی کٹوانے لگی۔ مجھے تو بڑا ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا اگلے دن بھی ہوا اور اس سے اگلے دن بھی، بلکہ 2-3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ شوہر میرا اکثر چودھری کے ہاں ہی رات رہنے لگا تھا۔ وہ شام کو کھانا کھا کر چلا جاتا، رات کو میں اور میری جوان بیٹی گھر پر ہوتے۔ ایسے میں یہ بات ہو گئی، میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات مجھے اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے تاکہ کل کو ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ اسی لیے میں نے مجبوراً ایک رات شوہر کو گھر ہی روکا، اسے یہ بات بتائی۔ مرد تھا نا، وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا تیرے کہنے کا مقصد ہے کہ اریبہ کا کسی کے ساتھ چکر ہے؟
اب تو میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ رات کا وقت تھا، بیٹی کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی، بس گمسم بیٹھی رہتی۔ اس رات جب 12 بجے کا وقت ہوا تو ایک بار پھر سنسناہٹ سی سنائی دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی سب ہونے لگا۔ اریبہ اٹھی اور چھت پر جانے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے بیٹی کو آواز دینے سے منع کیا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہم نے دیکھا ہماری بیٹی گھر کے اسی کونے میں دیوار کی جانب چہرہ کیے کھڑی ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ہمارے آسان خطا ہو گئے۔ ہماری کنواری لڑکی یہ کیا کر رہی تھی؟ باپ نے کنواری بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھا تو وہ تیزی سے باہر نکلا اور اپنی گن اٹھا لایا جو چودھری نے اسے دے رکھی تھی۔ میں اس قدر حیران تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ جوان بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اندھیرے میں شاید اسے لگا کہ بیٹی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اریبہ نے باپ سے کیا کہا۔ مجھے تو اس وقت ہوش آیا جب میرے شوہر نے اریبہ کے سینے پر ایک گولی ماری، اور اگلے ہی پل وہی گولی اریبہ کو لگنے کے بجائے پلٹ کر اشرف کو ہی لگ گئی۔ اریبہ ہنس رہی تھی، چیخ چیخ کر عجیب و غریب آوازیں نکال کر اپنا منہ نوچ رہی تھی۔ گولی شوہر کے بازو میں لگی تھی۔ اریبہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اڑنے لگی۔ بڑا ہی ہولناک منظر تھا۔ میں اور اشرف سر پر دوڑے تھے۔ درد سے اشرف بے ہوش ہو رہا تھا۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گئی۔ گولی کی آواز سن کر محلے کے لوگ آئے تھے۔ تب مجھے ہوش آ گیا اور میں نے سب کو یہی بیان دیا کہ چھت پر چور آئے تھے، چوری کرنے لگے۔ اشرف نے روکا تو گولی چلا دی۔ لوگ میرے شوہر کو اسپتال لے گئے جبکہ میں اریبہ کے پاس گھر میں تھی۔ سمجھ نہیں آئی کہ شوہر کے پاس جاؤں یا بیٹی کے پاس رہوں۔ اریبہ بے ہوش تھی، اس پر تو کسی آسیب کا سایہ تھا، اور ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ پھول سی بچی کا رنگ زرد ہو کر سانولا ہونے لگا۔ اشرف اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فالج کا اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ اریبہ تو اس روز کے بعد بخار میں تپنے لگی۔ اس کی حالت دن بدن مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے ہی روز اشرف گھر آ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر اریبہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آسیب نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا اور اشرف کا گلا دبانے لگی۔ جس وقت یہ سارا واقعہ ہوا، محلے کی خالہ نذیرہ ہمارے گھر ہی موجود تھی۔ کہنے لگی تمہاری بیٹی پر ضرور کسی منحوس جن کا سایہ ہو گیا ہے، جلد از جلد اس کے کسی عامل بابا کے پاس لے کر جاؤ، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ وہ خاتون اگلے ہی روز مجھے ایک عامل بابا کے پاس لے گئی، جن کو جب میں نے اریبہ کی حالت کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے تمہاری بیٹی پر کسی آسیب کا سایہ ہے، میں جلد ہی اس کا حل کروں گا۔ اگلے ہی روز وہ ہمارے گھر چلے آئے۔ میری بچی کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، گھنے سیاہ بال بکھر کر خراب ہو چکے تھے۔ اس پر اس کا بجھا ہوا سر چہرہ دیکھ کر تو میں اور اشرف گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے۔ عامل بابا نے عمل کیا تو کہنے لگا تمہاری بیٹی کے حسن کو نظر لگ گئی ہے، کسی انسان یا پرندے کی نہیں بلکہ ایک چڑیل کی، جو تمہاری بیٹی کے حسن سے اس قدر جلن محسوس کر رہی ہے کہ اسے مار کر ہی دم لے گی۔ عامل بابا کی باتیں سن کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ میں رو رو کر عامل بابا کی منتیں کرنے لگی کہ خدا را میری بیٹی کی جان اس سے چھڑوائے۔ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ شوہر الگ بستر پر لیٹا روتے ہوئے عامل بابا سے درخواست کر رہا تھا۔ عامل بابا نے اسی پل کچھ عمل کرنا شروع کیا اور اریبہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ وہ جو ڈری سہمی بیٹھی تھی کسی وحشی درندے کی طرح قرانے لگی، چلانے لگی، مگر عامل بابا پڑھ کر دم کرتے رہے۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آخر کار 2 گھنٹے کے عمل کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو جسم درد سے چور تھا، اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا، سب بھول چکی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ روتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی اور اس کی وجہ پوچھنے لگی۔ باپ کی حالت دیکھی تو مزید بے چین ہو گئی۔ میں نے سسکتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتائی۔ پچھلے 2 ہفتوں کا ایک بھی منظر اسے یاد نہیں تھا، مگر شکر ہے کہ میری بچی اس شیطانی طاقت سے بچ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے تندرست ہونے لگی۔ شوہر کی طبیعت بھی اچھے علاج سے چند سالوں بعد ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا کیونکہ عامل بابا نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر کی چھت کے کونے میں ان جنات کا بسیرا ہے، مزید یہاں رہے تو اریبہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میری بچی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکی تھی، مگر اس نے اب اپنے گھنے لمبے بالوں کو کاٹ کر ان لوگوں کو عطیہ کر دیا جو کینسر کی وجہ سے اپنے بال کھو چکے تھے۔ وہ چھوٹے بالوں کے ساتھ بھی خوبصورت لگتی تھی، مگر اس کے وہ لمبے گھنے بال مجھے آج بھی یاد آتے ہیں۔